اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آدم علیہ السلام کی مکمل زندگی کا واقعہ۔ دوستوں، آسمان خاموش تھا، زمین تھر تھرا رہی تھی، فرشتے حیرت سے دیکھ رہے تھے اور عرش الہی سے صدا آئی، انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ آج کی اس محفل میں ہم بات کریں گے اس انسان کی جسے رب نے اپنے ہاتھ سے بنایا، روح پھونکی، جنت دی اور زمین پر اتارا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی۔ پہلا سین تخلیق آدم، یعنی اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا۔ ایک دن اللہ تعالی نے زمین کی مختلف جگہوں سے مٹی لی، کبھی نرم، کبھی سخت، کبھی سیاہ، کبھی سفید۔ اس لیے انسان بھی مختلف رنگ، مزاج اور طبیعت کے ہوتے ہیں۔ پھر اس مٹی سے ایک پتلا بنایا۔ فرشتے حیران تھے کہ یہ کون مخلوق ہے۔ پھر جب اللہ نے اپنی روح پھونک دی تو حیران ہو گئے اور سب اس کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ پھر جب روح ڈالی گئی تو حضرت آدم زندہ ہو گئے اور پہلی آواز نکالی، الحمدللہ۔ دوسرا سین سجدہ ملائکہ، اللہ نے حکم دیا سب سجدہ کرو۔ آدم کو سب نے سجدہ کیا لیکن ایک نے انکار کر دیا۔ جانتے ہیں وہ کون تھا؟ ابلیس۔ حسد، غرور، تکبر نے اسے شیطان بنا دیا۔ اللہ نے فرمایا جنت سے نکل جاؤ، تو لعنتی ہے، اور وہ آدم کی اولاد کا دشمن بن گیا۔ تیسرا سین جب حضرت حوا کی تخلیق، آدم علیہ السلام جنت میں رہتے تھے لیکن اکیلے تھے۔ اللہ نے ان کے لیے ایک ہم سفر پیدا کی۔ جنت کی روشنیوں میں حضرت حوا علیہ السلام آئیں۔ چوتھا سین وسوسہ اور گناہ، اللہ نے فرمایا یہ جنت تمہارے لیے ہے مگر اس درخت کے قریب نہ جانا۔ لیکن ابلیس آیا، چپکے سے کہا یہ درخت تمہیں ہمیشہ کی بادشاہت دے گا، اور وہ دونوں اس دھوکے میں آ گئے۔ درخت کا پھل کھا لیا، لباس اتر گیا، پتے لے کر شرمندگی سے سطر ڈھانپا۔ اللہ نے فرمایا زمین پر اتر جاؤ۔ زمین پر حضرت آدم علیہ السلام نے کھیتی سکھائی، کپڑا بنانا سکھایا، رہن سہن کے اصول سکھائے، انہیں نبوت دی گئی، ان کی اولاد کو دین کی تعلیم دی۔ ان کے دو بیٹوں قابیل اور حابیل کے درمیان لڑائی ہوئی۔ حسد کی آگ میں قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ پہلا قتل، پہلا جنازہ، پہلی قبر۔ دوستوں، حضرت آدم علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ بعض روایات میں ان کی عمر 930 سال بتائی گئی ہے، جبکہ بعض میں 1000 سال سے زیادہ کا ذکر ہے۔ تاہم یہ بات حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتی کہ وہ کتنے سال زندہ رہے۔ کچھ کہنا مشکل ہے کیونکہ اس بارے میں مختلف روایات پائی جاتی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے نصیحتیں چھوڑی۔ وہ نصیحتیں روایات میں ملتی ہیں، وہ مختصر مگر انتہائی قیمتی اور سبق آموز ہے۔ قرآن و حدیث میں براہ راست کوئی لمبی وصیت کے الفاظ تفصیل سے نہیں آئے، البتہ مفسرین اور بعض آثار سلف میں حضرت آدم علیہ السلام کی اپنی اولاد کو جو وصیتیں منقول ہیں، ان میں یہ چند اہم باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اپنی اولاد کو نصیحتیں: نمبر 1، ایمان اور توحید پر قائم رہنا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلی نصیحت یہی کی کہ اپنے رب کو پہچانو، اس کی عبادت کرو، کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ، یہی اصل مقصد زندگی ہے۔ شیطان سے بچنا، چونکہ آدم علیہ السلام نے خود شیطان کی دشمنی اور اس کے فریب کو اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے، اس لیے اپنی اولاد کو نصیحت کی کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہیں بہکانے کی ہر ممکن کوشش کرے گا، اس کی باتوں میں کبھی نہ آنا۔ جیسا کہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 27 میں بھی یہ تنبیہ ہے
कि शैतान को अपना दुश्मन जानो। नंबर 3, आमाल की जवाबदेही का एहसास। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को समझाया कि इंसान जो अमल करता है अल्लाह के वहां उसका हिसाब देना पड़ेगा, इसलिए हर काम सोच समझ कर करना और बुराइयों से बचना। नंबर 4, तोबा और अल्लाह की तरफ रुजू। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने खुद तोबा करके अपनी औलाद को सिखाया कि गुनाह हो जाए तो नादिम होकर फौरन अल्लाह की तरफ रुजू कर लो। अल्लाह बहुत मेहरबान है और तोबा कबूल करने वाला है। नंबर 5, हक और इंसाफ के साथ रहना। एक रवायत में है कि आप अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद से कहा, आपस में अदल इंसाफ के साथ रहना, एक दूसरे पर जुल्म न करना और नेकी और भलाई को अपनाना। नंबर 6, दुनिया की हकीकत। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने यह भी बताया कि ये दुनिया आरजी है, यहां हमेशा रहने का गुमान न करना, हमेशा की जिंदगी आखिरत में है, इसकी तैयारी करना। मुफस्सिरीन ने जिक्र किया है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को शीश अलैहिस्सलाम की खिलाफत और नबूवत की जिम्मेदारी देते हुए फरमाया, बेटा अल्लाह के दीन को मजबूती से थामना, उसकी इबादत करना, उसके अहकाम को नाफिज करना और अपनी औलाद को भी यही नसीहत करना। यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नसीहतें ईमान, तौहीद, शैतान से दुश्मनी, तौबा, अदल व इंसाफ और आखिरत की फिक्र के गिर्द घूमती है। यही इंसान की असल कामयाबी की कुंजी है। फिर उनकी रूह कब्ज की गई, जमीन पर दफन किया गया और इंसानियत के पहले बाप का सफर खत्म हुआ। दोस्तों, तकब्बुर शैतान बना देता है। गुनाह के बाद तौबा का दरवाजा है। शैतान हमारा खुला दुश्मन है। हसद भाई को भाई से जुदा कर देता है। इंसान खता का पुतला है, मगर रब गफूर रहीम है। आज भी जमीन की हर कब्र चीख चीख कर कहती है, ऐ आदम की औलाद, एक दिन तुम भी यहीं आ जाओगे, उस दिन शर्मिंदा ना होना। कुरान में है कि आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब की नाफरमानी की और रब से तौबा की, फिर अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की और हिदायत दी। दुआ है, ऐ अल्लाह हमें शैतान के शर से बचा, हमारे गुनाह माफ फरमा और हमें जन्नतुल फिरदौस में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ जमा फरमा। आमीन। अगर आपको ये वाकया पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सियासी आईना चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जज़ाकल्लाह। मिलते हैं अगली शख्सियत के बारे में मालूमात लेकर। शुक्रिया।